السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کا ہمارا آج کا لیکچر ہوگا ایفلاٹاکسنز کے بارے میں، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے ہیوی میٹلز کا۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں ایفلاٹاکسنز کا، یعنی ایفلاٹاکسنز ہوتے کیا ہیں۔ تو ایفلاٹاکسن اصل میں قدرتی طور پر پائے جانے والے مائکوٹاکسنز ہیں۔ مائکوٹاکسنز کا مطلب ہے فنجائی سے پیدا ہونے والے زہریلے مرکبات، اور یہ ایسپرجیلس فلیوس اور ایسپرجیلس پیراسٹیکس ان دو فنجائی کی اسپیشیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف ایفلاٹاکسنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایفلاٹاکسنز مختلف قسم کے ہیں، جیسے B1 اور B2 ہیں، اس کے علاوہ G1 اور G2 ہیں، اور تیسرے نمبر پر M1 اور M2 ہے۔ اب ہم تفصیل سے ہر ایک کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اسٹرکچرز کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہے B1 اینڈ B2۔ تو B1 کو سب سے زیادہ ٹاکسک ایفلاٹاکسن کہا جاتا ہے، سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ کینسر پیدا کر سکتا ہے باڈی کے اندر، اور یہ اسپرجیلس فلیوس اور اسپرجیلس پیراسٹیکس دونوں کے تھرو پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلو فلوریسنس، نیلی روشنی دیتا ہے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ اور B2 جو ہے یہ ایسپرجیلس فلیوس اور ایسپرجیلس پیراسٹیکس دونوں پیدا کرتے ہیں، اور اس کو بھی اسی وجہ سے B کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بلو فلوریسنس دیتا ہے۔ اب اگلا ہے G1 اور G2۔ تو ان دونوں کو ایسپرجیلس جو فلیوس فنجائی ہے وہ ان کو پیدا کرتا ہے، اور ان کو G1 اور G2 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فلوریسنس پر یلو گرین کلر دیتے ہیں۔ تو یہ سٹرکچرز آپ دیکھ رہے ہیں B1 B2 کے ساتھ G1 G2 کا سٹرکچر بھی بنا ہوا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر M1 اور M2 کی طرف۔ تو ان کو M1 اور M2 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کاؤ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، اور کاؤ کے ملک میں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جب کاؤ ایسے گرینز کھاتا ہے جو کسی وجہ سے ایسپرجیلس فلیوس یا ایسپرجیلس پیراسٹیکس کی وجہ سے خراب ہو چکے ہوں، تو ان کو کھانے سے اس کے ملک میں آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سورسز کو ایفلاٹاکسنز کے۔ تو سورسز کے کراپس ہو سکتے ہیں کیونکہ فصلوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، فگ، انجیر، پینٹس، اسی طرح جو ہے مونگ پھلی ہوا، بٹر، مکھن، کارن، مکئی وغیرہ جو فصلیں ہیں ان سب کے اندر یہ موجود ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے سورسز ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ہیلتھ ایفیکٹس کو کہ کون کون سے نقصانات کے جانداروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو کینیا میں 2003 میں 120 لوگ مر گئے تھے، اور وہ اس لیے مرے تھے کیونکہ انہوں نے ایسا غلہ یا ایسا میز کھا لیا تھا جو ایفلاٹاکسنز کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گیا تھا، یعنی اس میں ایفلاٹاکسنز موجود تھے فنجائی کی وجہ سے، اور یہ ٹاکسن ہیپیٹک ڈیزیزز پیدا کر سکتے ہیں، یعنی جگر سیروسس، جگر کے کینسر کو پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ جگر میں یہ ایپوکسائڈز بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف قسم کے کمپاؤنڈز کے اندر، یعنی جگر میں جانے کے بعد مختلف کمپاؤنڈز ایپوکسائڈز وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور وہ باڈی کے اندر جگر کے سیلز کے اندر اسٹور رہتے ہیں اور کینسر کاز کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ ایکیوٹ ہیپیٹک فیلئر یعنی جگر کو بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں. ایڈیما ٹیشوز کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے ان کی وجہ سے. ڈائجیشن میں چینجز آ سکتی ہے. ڈائجیشن کے بعد جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں ایبزارپشن اس میں چینجز آ سکتی ہے. کوما ہو سکتا ہے. تو یہ سب کے سب افلاٹاکسنس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بچوں میں اسٹنٹڈ گروتھ یعنی قد کا نہ بڑھنا، قد کا رک جانا، گروتھ کا اسٹاپ ہو جانا، یہ سارے کے سارے جو ہے پرابلمز ہو سکتے ہیں اور بچے بڑوں کی نسبت ان سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ایک خاص جین ہوتا ہے P53، یہ اس جین کے اندر چینجز لا سکتی ہیں جس کی وجہ سے ڈی این اے کے اندر میوٹیشن یعنی چینجز آ سکتی ہیں. اب ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اس کا؟ اگر ہم اپنے ڈائٹ کے اندر ڈیلی بیسس پر کیرٹس یعنی گاجر کو شامل کر لیں، اس کے علاوہ پارسلے کو شامل کر لیں اور سیلری کو شامل کر لیں، تو ان کی وجہ سے ڈیلی ان کو کھانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ باڈی کے اندر ان افلاٹاکسنز کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں. تو کیرٹس کو تو آپ سب جانتے ہو، باقی پارسلے اور سیلری کے ڈائیگرامس آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو thank you students for watching.